أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. پچھلے جمعے ایک بیان شروع کیا تھا ایک موضوع پر. آج انشاءاللہ اسی موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. وہ بیان یہ تھا کہ غیر مسلم میں اور مسلم میں فرق یہ ہے کہ غیر مسلم ہر چیز میں اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، اور جو ایمان والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی رہنمائی نہیں دی، وہاں تو ہم عقل کا استعمال کریں گے، اور جہاں رہنمائی کی ہے وہاں عقل کا استعمال نہیں کریں گے. کیونکہ جب کوئی زیادہ عقل مند آ جاتا ہے تو آپ پھر اپنی عقل کو اس کی عقل کے تابع رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بات؟ تو اللہ کی عقل زیادہ ہے، بلکہ لامحدود ہے، وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا. اس نے اگر کسی بات کا ہمیں حکم دے دیا تو ہمیں اس کو فالو کرنا لازم ہے ہر صورت میں. یہاں ایک چھوٹی سی بات میں یہ کروں گا کہ یہ جو میں نے کہا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عقل کے استعمال کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی، یعنی کوئی شریعت میں واضح احکام نہیں ہے، تو وہاں ہم عقل استعمال کریں گے. بہت سے دیندار لوگ یا دین پہ چلنے والے لوگ وہاں بھی عقل استعمال نہیں کرتے. یہ آواز گونج رہی ہے صاحب، میرے کانوں میں گونج پیدا ہو رہی ہے، تو سننے والوں کو تو اور کچھ محسوس نہیں ہو رہا، کچھ آواز گونج رہی ہے بھائی؟ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا؟ تو ہمارے ہاں جو دین پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھو، ایک تو اللہ اس کے رسول کے احکام ہیں دو ٹوک، جیسے میں نے پچھلے بیان میں کچھ مثالیں دی تھیں. عورت کو پردہ کرنا ہے، اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. سورہ حجاب نازل ہوئی ہے، حجاب کا مطلب ہی پردہ، یعنی اللہ نے جو سورت نازل کی ہے اس کا نام کیا رکھا؟ حجاب. اب اس پہ کوئی کتنے مرضی دلائل دے دے، نہیں جی پردہ یہ ہے، پردہ دقیانوسی ہے، تو یہ سب کفریہ باتیں ہوں گی. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا معذرت کے ساتھ. نبی نے تو معذرت کے ساتھ حکم نہیں دیا، میں یہ حکم بیان کرتے ہوئے معذرت کر رہا ہوں. بھئی دیا ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ اور صرف داڑھی رکھنے کا نہیں بلکہ داڑھی بڑھانے کا. اعف اللحا، اعفا عربی میں کہتے ہیں اپنے حال پہ چھوڑ دینا، تو بڑھاؤ، رکھنا نہیں. رکھنا ہوتی ہے خشخشی داڑھی، خشخشی شو والی. داڑھیوں کی بہت ساری قسمیں آ گئی ہیں، فرینچ کٹ اور پتہ نہیں کون کون سے کٹنگ آ گئی ہے داڑھیوں کی. تو داڑھی بڑھانا لازم ہے، کتنی بڑی بھی ہو اس میں دو رائے ہیں علماء کی. اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ بالکل چھوڑ دی جائے، یہ بھی ایک رائے ہے. وہ حدیث کے ظاہر سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، کاٹنے کی اجازت نہیں دی.
اور یہ جو حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو چوڑائی میں اور لمبائی میں ترشوایا کرتے تھے، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ داڑھی کاٹنے کے متعلق جو حدیث ہے نبی سے منقول، وہ واقعی ضعیف حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں منقول نہیں کہ آپ نے اپنی داڑھی کو کینچی لگائی ہو، کیونکہ صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ باقی نہیں لگائی اس کا بھی نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو برابر کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ بعض عرب علماء بھی اسی کے قائل ہیں کہ داڑھی کو خوب بڑا کیا جائے۔ جمہور علماء اس کے قائل ہیں کہ کم سے کم ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، اس کے بعد جو باقی بال بچیں اسے آپ کاٹ سکتے ہیں، اجازت ہے کاٹنے کی۔ اور ان کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول تھے، ان کا عمل تھا کہ وہ حج یا عمرے کے موقع پر ایک مٹھی سے زائد بالوں کو کاٹ دیا کرتے تھے، اور ان کے اس عمل پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ گنجائش ہے، گنجائش۔ لیکن ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ آج کل جن لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سنت کے مطابق رکھی ہیں، بڑھائی ہوئی ہیں، ان کی داڑیاں بھی عجیب عجیب اسٹائل کی وجود میں آ رہی ہیں، بہت زیادہ خط بنا دیتے ہیں۔ بعض کیا کرتے ہیں، جو نیچے والا ہونٹ ہے اس کے نیچے کے بال کاٹ دیتے ہیں۔ پرسوں ایک صاحب کو دیکھا، ابھی تک تو یہ ہم نے سنا تھا نا کہ سر پہ پیالہ رکھ کے بال کاٹیں، سر پہ پیالہ رکھا اور نائی سے کہا، ہیئر ڈریسر سے کہا کہ بھئی اس بلیڈ پھیر دو۔ اب داڑھی میں ایسا لگ رہا تھا ان کی داڑھی دیکھ کے کہ منہ پہ پلیٹ رکھی ہے، جہاں تک پلیٹ آ رہی تھی آنے دی، باقی یہاں سے گولائی میں بال کاٹ دیے داڑھی کے بھی، یعنی یہ جو ہونٹ کا نیچے کا کنارہ ہے یہ سب کاٹ دیتے ہیں۔ یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس سے داڑھی بری بھی لگتی ہے۔ رکھنا ہے تو پوری طرح سے رکھو بھائی، کیا اس میں شرمانا۔ اب اس میں وہ تھریڈنگ کر کر کے اور اس کو داڑھی کے جو ہے نا، جو داڑھی والوں کی بات کر رہا ہوں میں، اب جب آپ مردوں کی فہرست میں پوری طرح سے آ گئے ہیں تو پھر پورے آدمی بن جائیں۔ کیا کہ تھوڑا تھوڑا ان کا بھی لک آنا چاہیے، تھوڑا چہرے پہ جب داڑھی کا جو نور آتا ہے وہ تو پراپر پوری داڑھی رکھنے سے آتا ہے، اتنا خط نہ بنایا کریں، اس سے چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ ایک دماغ میں وسوسہ ہے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں، حالانکہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو داڑھی کا خط نہ بنایا کریں، چھوڑ دیں اپنے حال پہ۔ جو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں نا، قدرت نے جس کو جو حسن جس طرح کا دیا ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ اب اللہ نے ہر ایک کو ایک الگ سی چہرے پہ بال دیے ہیں، ہر ایک کو اسی اسٹائل سے دیے ہیں، جو اس کے اسٹائل یعنی جو اس کا اسٹائل ہے نا اسی حساب سے دیے ہیں۔ اب اگر آپ اس میں گڑبڑ کریں گے تو وہ نیچرل پھر جو حسن اللہ نے دیا ہے وہ نیچرل حسن نہیں آئے گا۔ تو چھوڑ دیں اپنے حال پہ اس کو۔ اتنا خط بناتے ہیں، اتنا خط بناتے ہیں۔ ہاں بعض علماء یہ گنجائش دیتے ہیں کہ اوپر والے رخسار پہ جو بال ہیں ان کو صاف کر سکتے ہیں، یہ گنجائش دیتے ہیں۔ لیکن اوپر والا رخسار کہتے کسے ہیں؟ وہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے اوپر۔ یہ جب آپ دونوں دانتوں کو ملاتے ہیں نا، جبڑا بند کرتے ہیں، کریں سب لوگ ذرا، دانت بند ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے ہوئے، 24 گھنٹے میں چلو ہو تو گئے نا۔ اب آپ اپنی انگلی کو رخسار پہ لگائیں تو اوپر اور نیچے والے دانت جہاں ٹچ ہو رہے ہیں، تو یہ نیچے والے دانت جو ہے نا، نیچے والے دانت، اس کے پیرالل، اس کے متوازی جو جبڑا ہے وہ نچلا جبڑا کہلاتا ہے، اور اوپر والے دانت کی جو رو میں جو اس کے محاذات میں اور اس کے جو پیرالل جو جبڑا آئے گا وہ اوپر والا جبڑا کہلاتا ہے۔ نہیں آ رہی بات، میرا خیال ہے نہیں آئی۔ قاری صاحب آپ نے منہ بند کیا ہوا ہے نا ابھی، ماشاءاللہ، اب پھر کھول لیا۔ تو یہ جو ہے نا، دیکھو جب ہم دونوں دانت بند کرتے ہیں تو ایک لکیر سی بن جاتی ہے،
بعض لوگ ہنستے ہیں نا تو ان کے گٹے پڑ جاتے ہیں یہاں پہ، بس گٹوں کے اوپر جبڑا ہے، گٹوں کے نیچے والا جبڑا ہے. تو ان کو چاہیے کہ ایک پھٹے سے ایک لائن بنا دیں یہاں پہ، جیسے کوئی ہنسے، ٹھیک ہے، اس لائن کے اوپر سے بال لیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ بال لینا جو اوپر والے جبڑے پر ہے یہ بھی گنجائش ہے، ثواب کا کام نہیں ہے. اور بعض علماء اس کی اجازت نہیں دیتے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اوپر والے جبڑے کے بال کاٹنا جائز ہے ان کی دلیل بھی بتا دیتا ہوں، اور جو کہتے ہیں کہ اوپر والے جبڑے کے بال کاٹنا جائز نہیں ہے ان کی بھی دلیل بتا دیتا ہوں. پھر آپ خود فیصلہ کر لیے گا کیا کرنا ہے. جو کہتے ہیں کہ اوپر والے جبڑے کے بال کاٹنا جائز ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ داڑھی کو عربی میں کہتے ہیں لحیہ، اور لحیہ جبڑے کو بھی کہتے ہیں لیکن نیچے والے جبڑے کو کہتے ہیں. تو ان دونوں لفظوں میں مناسبت سے پتا چلا کہ نیچے والے جبڑے پہ جو بال ہوں گے وہ داڑھی کہلائیں گے، اوپر والے جبڑے تک جو بال پہنچے ہوئے وہ داڑھی نہیں کہلائیں گے. نہیں آ رہی میرا، کیونکہ وہ جبڑے میں ہے ہی نہیں نا. لیکن بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ یہ لغت میں جو لحیہ کو لحیہ کہا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ یہ جبڑے پہ بال ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان میں زیادہ تر بال چونکہ جبڑے پر ہوتے ہیں، اس زیادہ تر ہونے کی وجہ سے اس کو لحیہ کہہ دیا ہم نے. ورنہ عرف میں داڑھی کا مطلب مرد کے چہرے پر نچلی جانب جتنے بھی بال ہوں گے وہ سارے کیا کہلاتے ہیں؟ داڑھی ہی کہلاتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کیونکہ جب حدیث میں آیا کہ اعف اللحا، لحیہ کی جمع آتی ہے لحا، داڑھی بڑھاؤ، یعنی جبڑا جو ہے نا اس کو، جو لحیہ پہ جو بال ہیں اس کو بڑھاؤ، تو وہ کہتے ہیں اس سے جو مفہوم ہوتا ہے، عرب جو اس کا مطلب سمجھتے تھے وہ پوری مکمل داڑھی سمجھتے تھے. تو یہ دلیل بھی کمزور نہیں ہے، اور عرب سنا ہے کہ اسی کے قائل ہیں عرب علماء، واللہ عالم. اس لیے چھوڑ دیں اپنے حال پہ، اس میں کاٹ کے، ہاں کسی کے بیچارے کی پوری پراپر داڑھی ہو، 2-4 بال ادھر ادھر نکل آئے ہوں دائیں بائیں، تو وہ 2-4 بال کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ ادھر کو جا رہے ہیں نہ ادھر کو جا رہے ہیں، اس کا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا. تو اس سے بعض دفعہ چہرہ تھوڑا سا، اس میں حسن و جمال جو اللہ نے آپ کو بے تحاشا دیا ہے اس حسن و جمال میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے. ہر مسلمان کو دی اللہ نے. حدیث میں آتا ہے جب آئینے کے سامنے کھڑے ہو تو دعا سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. احسن بھی ہے حسن بھی ہے، مطلب ایک ہی ہے. جب بھی شیشے کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ سے بولیں کہ اللہ تو نے میری شکل کو اچھا بنایا، تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. اب یہ دعا ہر ایک کے لیے، چاہے وہ بذات خود شکل کا اچھا ہو نہ بھی ہو تو حکم کیا ہے کہ اپنے آپ کو کیا سمجھو؟ اچھا. اور ویسے بھی اگر کوئی بدصورت بھی ہے تو بہت سو سے تو اللہ نے خوبصورت بنایا ہوگا نا اس کو. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں سب سے بدصورت آپ ہی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. تو بہت سو سے اللہ نے بہت اچھا بنایا. اللہ تعالیٰ نے آنکھ ناک کان بنائے، تو کبھی بھی انسان کو اپنے بارے میں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ داڑھی بڑھانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ساتھ ساتھ مونچھیں گھٹانے کا بھی حکم دیا ہے. کتنی گھٹانے کا؟ اس کی حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ ہے احف اللحا. احفا کہتے ہیں مبالغہ کرنا، اتنا کاٹنا کہ مونڈنے کے قریب ہو جائیں. یہ سنت ہے، لیکن رکھنا بھی جائز ہے، کیونکہ بہت سارے صحابہ کی مونچھیں تھیں اور وہ بوقت ضرورت، جب مونچھوں کا ایک فائدہ ہوتا ہے بوقت ضرورت آپ تاؤ دے سکتے ہو. 2 پٹھان جا رہے تھے ٹرین میں، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کی بڑی بڑی مونچھیں تھی، ایسے انہوں نے تاؤ دے رہے تھے. ایک نے دوسرے سے پوچھا تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا کہ 15. ایسے مونچھوں کو تاؤ دے. پھر جس نے تاؤ دی تھی مونچھوں کو، اس نے سامنے والے سے پوچھا تمہارے کتنے؟ اس نے کہا 27. پہلے والے نے اپنی مونچھیں دوبارہ گرا دی. بولے معذرت چاہتا ہوں بھائی، میں آپ سے مقابلہ کرنے چلا تھا. میں پولیس والوں کو سنا ہے کہ الاؤنس دیا جاتا ہے مونچھوں پہ.
الاؤنس دیا جاتا ہے. تو آپ مونچھیں رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن مونچھیں رکھنے میں یہ ضروری ہے. مجھے یہ ٹاپک عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن کیا کریں، مسئلہ تو ہے نا، بیان تو کرنا ہے نا. کہ شریعت نے ہمیں ظاہری حلیے کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں ہم آزاد نہیں ہیں. جو چاہیں جیسے سکھوں کی طرح بال یہاں تک لٹکا لی، ایک چٹکی ادھر لٹکا لی، ایسا نہیں ہے. ایک حلیہ بھی شریعت نے دیا ہے کہ اس کے اندر اندر آپ فیشن کر سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے. انسان کی تو پہچان ہی اس کے حلیے سے ہوتی ہے نا. سب سے پہلے آپ جس چیز سے متاثر ہوتے ہیں وہ تو اس کا حلیہ ہے. وہ عجیب عجیب سے حلیے بنا کے گورے گھوم رہے ہوتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے، اس کی ایک حد ہے. تو مونچھیں اگر رکھنا چاہیں تو اس کی حد کیا ہے کہ ہونٹ، جو اوپر والا ہونٹ ہے، اس کا جو اوپر والا کنارہ ہے وہ کھلا رہنا چاہیے. بڑھانی ہے تو سائیڈوں سے بڑھائیں، کان تک لے جائیں، پیچھے سے چٹیا باندھ دیں بے شک. ہونٹ کا جو بالائی کنارہ ہے، اوپر والا کنارہ ہے، وہ کھلا رکھنا ضروری ہے. کیونکہ اگر وہ ڈھک گیا تو دو نقصان ہیں. ایک تو اللہ نے مرد کو ہونٹ دیے، یا عورت کو یا مرد دونوں کو زینت کے لیے دیے. اس میں انسان جس کے ہونٹ کٹ جائیں اس بیچارے کی زینت ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے زینت کے لیے دیے، تو آپ نے ان کو چھپا دیا، تو نیچے کا ہونٹ رہ گیا، اوپر والا غائب. تو اس کا مطلب وہ اللہ نے شاید غلط دیا تھا، معاذ اللہ، دینا ہی نہیں چاہیے، چھپانا تھا. دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز کھائیں گے پیئیں گے وہ بالوں سے ٹچ ہو کے پیٹ میں جائے گی، اور ان بالوں میں جراثیم اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. جب ہم سانس لیتے ہیں نا تو کاربن ڈائی آکسائڈ نکل کے وہ جو گندی ہوا کہاں پھنستی ہے؟ بالوں میں پھنس جاتی ہے. اور مٹی، گرد و غبار کتنا ہی صفائی کریں ناممکن ہے. جب پانی پیئیں گے وہ جاتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے لال بیگ جب الٹا ہوتا ہے نا تو اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں ایسے کر کے. تو ایسے ہی یہ جو جن لوگوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کی بھی کنڈیشن یہی ہوتی ہے بالکل. اس لیے اس کو صحیح کریں، یہ بھی شریعت کا حکم ہے. حضرت عمر کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، وہ ایسے تاؤ دیا کرتے تھے ان کو، لیکن وہ بھی کنارے سے بڑی ہوئی تھی. یہ تو مسئلہ بیان کیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شریعت نے جہاں ہمیں رہنمائی کر دی وہاں دو رائے نہیں ہو سکتی. اب آپ کہیں گے دو رائے نہیں ہو سکتی تو پھر یہ دو رائے کیوں ہیں؟ بعض کہتے ہیں داڑھی کو ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ سکتے ہو، اور بعض کہتے ہیں نہیں مکمل بڑھاؤ. تو دو رائے کیوں ہیں؟ شریعت نے تو کہہ دیا. بعض احکام شریعت نے بتائے ہوتے ہیں اجمالی طور پر، ان کی تفصیل نہیں بتائی ہوتی، تو ان کی تفصیل میں پھر فقہا کا اختلاف ہوتا ہے. اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ داڑھی رکھنی ہے اور بڑھانی ہے، لیکن آگے کتنی ہے، اس کی حد کیا ہوگی؟ یہاں شریعت کیا ہے؟ واضح، کیونکہ نبی سے کچھ منقول نہیں ہے. تو یہاں پر فقہا کیا کرتے ہیں؟ اجتہاد. پھر اس اجتہاد میں اختلاف ہوتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے دو انسان جب سوچتے ہیں تو ہر ایک کی رائے دوسری سے مختلف ہو سکتی ہے. پھر آپ کو جس کی رائے پر اعتماد ہے آپ اس کی رائے کو فالو کرتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ شریعت کو سمجھنے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک سمجھی ہوئی بات آ گئی ہے، دو ٹوک ہے، واضح ہے، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ شریعت کے کچھ احکام ایسے ہیں جن میں ہمیں عقل کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں شریعت نے دو ٹوک لفظوں میں ہمیں بات بتا دی ہے. پردہ عورت کو کرنا ہے، مرد کو داڑھی بولو بھائی رکھنی ہے. اور یہ بھی یاد رکھو، بتاتے ہوئے بڑا مشکل کام لگتا ہے، یہ جو ازار ہے، اپنی شلوار ہے، اس کو ٹخنوں تک سے نیچے کھینچنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو تکبر قرار دیا ہے. تکبر. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر تکبر نہ ہو تو پھر شلوار اوپر کرنا، شلوار نیچے ڈھانکنا جائز ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں اس کی علت بیان کی ہے تکبر، لیکن یہ دعویٰ غلط ہے. یقیناً حدیث میں آتا ہے کہ تکبر کی وجہ سے جو شلوار لٹکائے گا وہ جہنم میں جائے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل ہی کو تکبر قرار دے دیا ہے. تبھی کوئی ایک صحابی بھی ہمارے علم میں ایسے نہیں ہے جو ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہوں، حالانکہ کسی میں بھی کبر نہیں تھا، کسی میں بھی تکبر نہیں تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ گئے ہیں
صلح حدیبیہ کے موقع پہ معاہدہ کرنے کے لیے، تو ان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی. مشرکین نے مذاق اڑایا، ازار پہنا ہوا تھا انہوں نے، مشرکین نے مذاق اڑایا. تو حضرت عثمان نے کہا کہ ہم تمہارے مذاق کی وجہ سے اپنے نبی کے طریقے کو ترک نہیں کر سکتے. آج ایک نئی بدعت چل پڑی ہے، اماموں کے ٹخنے بھی ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، مسجدوں میں دیکھا ہے. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے اجازت دی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے ازار کو اوپر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں مگر بے دھیانی میں نیچے چلا جاتا ہے. یہ حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لست ممن جرہ خیلا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں دیکھو حضرت ابو بکر کو جب اجازت مل گئی کیونکہ ان میں کبر نہیں تھا، تو ہم میں بھی اگر کبر نہیں ہے تو ہم بھی لٹکا سکتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا آگے چلے گی بات؟ سوال آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو یاد رکھو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر کو اجازت دے دی تھی. بتانا یہ مقصد تھا کہ تم سے جو بے خیالی میں نیچے چلا جاتا ہے تو ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ تم تک متکبر نہیں ہو، لہذا اگر بے دہانی میں نیچے چلا جایا کرے تو پریشان مت ہوا کرو. تم میں کبر تو ہے ہی نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرتے تھے. مسئلہ آتا ہے پینٹ میں، کہ پینٹ میں کیا کریں، کیونکہ ہم نے بھی کالج کے زمانے میں پینٹیں پہنی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار پینٹ اوپر رکھ کے کیسے جائیں، وہ تو بڑے عجیب سے لگیں گے، آفس سے نکال دیا جائے گا. کوئی اگر آرمی میں ہے تو اس کو تو الاؤ ہی نہیں ہے کہ وہ پینٹ کو اوپر رکھے، وہ تو یونیفارم، وہ تو اس کو فوراً باہر نکال دیں گے. تو ایک ترکیب ہے اس کی ترکیب یہ ہے کہ آپ شوز ایسے خریدیں آفس جانے کے لیے. آرمی والے کیا کریں گے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. آفس کے لیے ایسے شوز خریدیں جو ٹخنوں سے اوپر تک ہو. چیتا شوز آتے ہیں نا جاگنگ کے لیے. جاگنگ کا پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ چیتا دیکھا ہے؟ چیتا ایک تو وہ چیتا ہوتے ہیں، ایک چیتا شوز ہیں، یہ سروس کے جو چیتا شوز ہوتے ہیں جاگنگ، کیونکہ مجھے وہ پسند ہے اس لیے میں باقی کوئی بھی شوز لے، کوئی کمپنی والوں نے نہیں مجھے بٹھایا ہوئے ہیں اس کی مشہوری کے لیے. تو اس میں شوز آتے ہیں، اور بھی بہت سارے شوز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ٹخنوں سے اوپر تک ہوتے ہیں. یعنی اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ شوز اگر آپ پہن لیں پاؤں دھو کے تو سفر میں آپ ان شوز پہ مسا بھی کر سکتے ہیں. ٹرین میں آپ جا رہے ہیں، جہاز میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ٹخنوں سے اوپر جو بھی جوتا ہوگا اسے آپ باندھیں اور اس کے اوپر مسا کر کے جوتوں میں ہی نماز پڑھ لیں. نماز جوتوں میں بھی ہو جاتی ہے. اب آپ کہیں گے جوتے تو ناپاک ہوتے ہیں، تو نہیں ہوتے ناپاک. جوتے کے نیچے جو ناپاکی لگتی ہے، جو ٹھوس، وہ جب مٹی میں رگڑیں گے تو وہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. اور اگر جوتے کے نیچے پیشاب لگ گیا تو وہ دھوئے بغیر پاک نہیں ہوتا. لیکن آپ کو کس نے کہا کہ اس کے نیچے پیشاب لگائے؟ جب تک 100% یقین نہ ہو کہ آپ پیشاب کے اوپر سے گزرے ہیں اس وقت تک جوتے کو کیا سمجھا جائے گا؟ پاک. اور زیادہ دیکھ داغ کے نہ جایا کریں گے، پیشاب تو نہیں پڑا ہوا کہیں، یہ تو نہیں پڑا ہوا کہیں. یہ پاگل ہونے کی علامت ہے. آپ شوز پہن کے نکلے آفس جانے کے لیے، یا سفر لاہور جا رہے ہیں، آپ ٹرین میں جا رہے ہیں. ٹرین کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس میں یہ زیادہ خطرات ہوتے ہیں، پیشاب تو نہیں لگ گیا، یہ تو نہیں ہو گیا. جہاز میں نہیں ہوتے. تو آپ جا رہے ہیں اسٹیشن تو آپ دیکھیں ہی نہیں نیچے کیا پڑا ہوا ہے. شریعت نے ہمیں اس تجسس کی اجازت نہیں دی ہے. آپ نے شوز پہن لیے، ٹخنوں سے اوپر شوز ہیں وہ باندھ دیے، اور آپ جائیں. مسافر 3 دن تک اس پہ مسا کر سکتے ہیں. ہاں رات کو سونے کے لیے جب آپ نکالیں گے تو مسا ٹوٹ جائے گا. تو چلو 5 نمازیں بھی اگر ہو جائیں تو غنیمت ہے. اور جوتوں میں ہی نماز پڑھیں. مسجد میں جانے سے پہلے البتہ اتار لیں، ورنہ وہی جوتے آپ کے سر پہ لگ سکتے ہیں معذرت کے ساتھ. انتظامیہ جو ہے نا وہی جوتا اتار کے لے.
مسجد کے علاوہ کہیں اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی چادر بچھائی ٹرین کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا, ساری زمین میرے لیے اللہ نے مسجد بنا دی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں اب آنا چھوڑ دیں, جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنا لازم ہے. اگر جماعت چھوٹ گئی یا مسجد دور ہے تو پھر ہے یہ. تو اس سے دو فائدے ہوں گے. جو شوز آپ جب خریدیں گے تو اگر ٹخنوں تک ہوں گے تو ایک فائدہ کیا ہوگا کہ مسح بالاتفاق جائز ہوگا اس کے اوپر, اور مسح بہت آسان ہے. آپ 3 انگلیاں بھگو کے یا 5 انگلیاں بھگو کے, جہاں سے انگلیوں والا حصہ ہے نا جوتوں پہ رکھ کے, وہاں سے 5 یا 3 لکیریں کھینچیں بس پانی کی, اور وہ لکیریں آپ اوپر تک لے آئیں ٹخنوں تک, تو بس مسح ہو گیا. سیدھے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کا مسح کر لیا, الٹے ہاتھ سے الٹے پاؤں کا مسح کر لیا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب اپنی پینٹ کو فولڈ کریں گے تو جیسے ہی پینٹ ختم ہو رہی ہے ٹخنوں سے اوپر, نیچے فوراً شوز شروع ہو رہے ہیں, تو وہ دیکھنے والوں کو برا نہیں لگے گا. یہ منظر نہیں آ رہی میرا خیال ہے, آپ کر کے دیکھ لیں. میں جب کالج میں جاتا تھا تو پینٹ ہمارا یونیفارم کا حصہ تھی, تو میں بڑا پریشان تھا, یار یہ اوپر کریں گے تو پھر ٹیچر بھی چلتے پھرتے ٹوکتے ہیں. تو میں نے ایسے شوز خرید لیے تھے, پینٹ کو نیچے سے فولڈ کر دیا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ شوز جہاں شروع ہو رہے ہیں تو پینٹ وہاں ختم ہو رہی ہے, تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. آپ کر کے دیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا. تو شریعت کے حکم پر بھی عمل ہو جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر یہ ممکن نہیں ہے آپ کے لیے, مثال کے طور پر آپ کو باس کی طرف سے جھاڑ پڑتی ہے, بعض کمپنیوں میں مجبوری ہوتی ہے کہ آپ ان کی حساب سے اگر ڈریس نہیں پہنیں گے تو آپ کو نکال دیا جاتا, پھر وہ مجبوری ہے, مجبوری کی حد تک پھر جائز ہے. آرمی میں بھی اگر یہ ہو تو مجبوری ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو مجبوری میں کیا ہے, آپ ڈھانک سکتے ہیں, کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ مجبوراً ڈھانپ رہے ہیں, آپ تکبر کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہے. تو مجبوری کے احکام وہ واقعی مجبوری بھی ہو, شرم آنا کوئی مجبوری نہیں ہے. جاب کے لیے آپ گئے ہیں, اگر آپ کو پتا ہے کہ بھئی اگر میں یہ پینٹ اگر میں فولڈ کر کے جاؤں گا تو انٹرویو کے دوران ہی مجھے نکال دیا جائے گا, تو وہاں مجبوری میں, کیونکہ ایک ملازمت, رزق حلال, اس کے روزگار, یہ بھی تو انسان کی ایک ضرورت ہے نا. اگر اس طرح سے سب نکلتے چلے جائیں تو سارے ایک گروپ جمع ہو جائے گا جن کی سب کی شلواریں کیا ہوں گی, ٹخنوں سے اوپر ہوں گی, وہ اپنا بزنس کھول رہے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہوتا نا, کیا خیال؟ تو مجبوری کے حکام الگ ہیں, لیکن شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. اور اگر کبھی بے خیالی میں ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں پینٹ کو فولڈ نہیں کر سکتے. آج کل یہ بھی ایک 15ویں صدی میں ایک نیا مسئلہ مارکیٹ میں چلا ہوا ہے, پینٹ کو فولڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو موڑنے سے منع کیا ہے. تو یاد رکھو, وہ جو موڑنے کا حدیث میں حکم ہے وہ آستینیں موڑنا مراد ہے نماز میں. اور علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وہاں موڑنے کا مطلب صرف موڑنا برائے موڑنا نہیں ہے, کیونکہ شریعت خام میں تو کسی بات سے نہیں منع کرے گی نا. آستینیں موڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, تو کیوں نبی منع کریں گے اس کام سے؟ اس میں کیا ہے؟ تو موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے کو اتنا موڑا جائے کہ کپڑے کی جو اصل حیت ہے وہ تبدیل ہو جائے اور آدمی دیکھنے میں عجیب سا لگ رہا ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نماز کے دوران آستینیں اتنی موڑنا کہ کوہنیوں سے اوپر لے گئے آپ, اس سے نماز مکروہ ہوگی. کیونکہ یہ جو آپ کی قمیض اور کرتا یا اس کی اس کا جو ہے نا, یہ پراپر طریقہ نہیں ہے پہننے کا. تو جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو پراپر طریقے سے کھڑے ہوں گے نا. عجیب سے تو الٹی قمیض پہن کے کھڑے ہو گئے آپ نماز میں, برا لگے گا نا. یہ کیا خیال ہے؟ آواز نہیں آ رہی وہاں پہ کیا؟ الٹی پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے تو اس کے بھی تو کوئی آداب ہوتے ہیں نا. مسواک کا حکم ہے, دانت کو صاف کرنے کا حکم ہے, وضو کا حکم ہے. تو عجیب طریقے سے آپ نے یہاں تک آستینیں چڑھا دی اور آپ نماز پڑھ رہے ہو. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کی آستینیں ہیں ہی چھوٹی, ہاف آستین ہے, تو وہ اس میں نماز پڑھ سکتا ہے, کیونکہ وہ پھر ڈریس کا حصہ ہے. وہ ہاف آستین بھی ایک آستین کی ایک قسم ہے مردوں میں, اور خواتین میں نہیں. لیکن اگر آستینیں پوری تھیں تو ان کو موڑنا کیا کہلائے گا؟ وہ نامعقول.
اور علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں آستینے موڑنے کا عرف ہو گیا, وہاں کرتوں کا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ سب یہاں تک فیشن بن گیا, تو پھر یہ عمل جائز ہو جائے گا. نہیں یاری بات میرا خیال. تو لہذا پینٹ کو موڑنے کا جو حکم ہے وہ آستینے کے موڑنے پر نہیں آتا. اور اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ, اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو یا شلوار کو یا کوئی بھی چیز جو اوپر سے لٹکی ہوئی ہے اسے ٹخنوں سے نیچے لے کے جاتا ہے, اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے تھوڑا سا اس کا اہتمام کر لیا کریں. مجبوری کے احکام الگ ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمت کر لیں, پھر عادت ہو جائے گی, پھر اچھا لگے گا اس میں. اور خواتین کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ازار کو شلوار کو نیچے کھینچیں, ڈھاکیں وہ ٹخنے. الٹا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ان کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں اور بندوں کی پنڈلیاں ڈھکی ہوئی ہیں. تو کہیں بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. ہم کو الٹیں تو کیا بنے گا؟ مہ. بات کو الٹیں تو کیا بنے گا؟ تاب. اور یار کو الٹیں تو کیا بنے گا؟ رائے. تو یہ مہتاب رائے کا شعر ہے. مہتاب رائے کہہ رہا ہے کہ میرا جو نام ہے نا اس میں ہم بھی الٹے ہوئے ہیں, بات بھی الٹی ہوئی ہے اور رائے کو بھی الٹ دیا. تو جب آپ خود بھی الٹے ہو گئے, آپ کی بات بھی الٹی اور آپ جو رائے دے رہے ہیں وہ بھی الٹی, تو کہہ رہے ہیں پھر مہتاب رائے بنتا ہے اس سے. کہہ رہے ہیں پھر بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا. جب سارے کام الٹے ہیں ہمارے تو ہمارا کام بنے گا کیسے؟ تو ایسے ہی جب الٹے طریقے سے چلنا شروع ہو جائیں گے, خواتین کی جناب شلواریں اوپر اور مردوں کی نیچے, تو کام تو الٹیں گے نا. پھر کیا خیال؟ عورت کے لیے اجازت نہیں کہ وہ مردوں کی مشابہت اختیار کرے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیت الخلاء میں بھی لیڈیز کی چپل الگ ہوں مردوں کی الگ ہوں. کل کسی مولانا صاحب کا کلپ دیکھا ہم نے, وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ جو واش روم میں جو جوتے رکھے ہوتے ہیں وہ خواتین مردانہ چپل پہن کے ہی واش روم چلی جاتی ہیں. یہ گناہ کی بات ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا. تو یہ کچھ زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہو گئی؟ زیادہ ہو گئی. بھائی واش روم ہے, اس میں کیا ہو مشابہت کی کیا بات ہے؟ چپل ہے کوئی بھی آ جاؤ پہن جاؤ یار. ہم خود کبھی سینڈل پڑی ہوتی وہ پہن کے چلے جاتے ہیں. اتنا ٹائم تھوڑی مردانہ الگ ہو زنانہ الگ ہو. تو یہ کچھ زیادہ ہو گئی نا. تو اس لیے اتنے تکلف کی ضرورت نہیں. عام نارمل حالات میں یہ غلط ہے کہ عورت مرد بننے کی کوشش کرے اور مرد عورت بننے کی کوشش کرے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بھئی کچھ احکام تو شریعت نے دیے ہیں, ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا, اس کو مان لو جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا. اگر عمل نہیں ہوتا تو اللہ سے توبہ استغفار کرو, اس کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کرو کہ میری سمجھ میں نہیں آتے میں کیوں. تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں, جیسے بتا دیا ہے اس کو ویسے مان کے چلیں. اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو مسلمان کیا کرتا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دے دیا تو اب وہاں عقل استعمال نہیں کی جائے گی, چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے کرنا ہے. لیکن جہاں کوئی حکم واضح نہیں دیا تو وہاں عقل استعمال کرنی ہے. بعض لوگ وہاں بھی نہیں کرتے استعمال. وہ کہتے ہیں اللہ سے ہو جائے گا, اللہ سے ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں تو ٹھیک ہے. صحت کا خیال کرو بھائی, یہ زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. او بھائی کیوں کھا رہے ہو یہ جو تم کھا رہے ہو, تمہارے کھانے کی اس عمر میں یہ چیزیں تم پہ جچتی نہیں ہیں, نہیں کھاؤ, مٹھائی نہیں کھاؤ, چھوڑ دو. اپنا وزن دیکھو, مر جاؤ گے تھوڑے دنوں میں, شوگر ہو جائے گی. نہیں جی, مارنے والا کون ہے؟ اللہ. زندگی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ. یہ کہتے کہتے تھوڑے دنوں کے بعد مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے کہتے مر جاتے ہیں. ایک صاحب سے کہا گیا کہ بھئی آپ اپنے بیٹے کی تربیت کی فکر کرو, آپ کا بیٹا آوارہ ہوتا جا رہا ہے, آپ خود کچھ کوشش کرو, اس کو لگام دو, ذرا تربیت کی کوشش کرو. اس نے کہا, جواب کیا دیا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کی کتنی کوشش کی تھی, لیکن پھر وہ بھی
طوفان میں ڈوب کے ہلاک ہو گیا اور کافر بن کے مرا. اس لیے ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. جب پیغمبر اپنے بیٹے کو سیدھا نہیں کر سکے تو میں کہاں سے کروں گا؟ دیکھو کہاں کی کہاں لگا رہا ہے. اللہ کے بندے پیغمبر اپنے بیٹے کو سیدھا نہیں کر سکے مگر کوشش تو کی نا انہوں نے. بیٹا خود ہی ڈوب گیا. اور تم جو اعمال کر رہے ہو اس سے تو اپنے بیٹے کو خود ہی ڈبو رہے ہو اللہ کے عذاب میں اور تباہی بربادی میں. اور نوح علیہ السلام کے ایک ہی بیٹا تھوڑی تھا, اور بھی تو بیٹے تھے, باقی تو سارے ایمان لے آئے اور انہی کی تو نسل چلی ہے پھر آگے. ذریۃ من حملنا مع نوح وجعلنا ذریتہ هم الباقین. اللہ فرماتے ہیں نوح کی ذریت ہی کو ہم نے باقی رکھا ہے. تبھی نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے, دوسرے آدم. تو وہ بیٹے ایمان لائے تو تبھی تو آگے نوح علیہ السلام کی دوسری نسل چلی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ان پہ تربیت اثر کر گئی اور ان پہ اثر نہیں کی گئی, وہ ماحول سے متاثر ہوا. تو اگر حضرت نوح نے تربیت کی ہی نہ ہوتی تو سارے بیٹے کافر ہوتے, سارے ماحول کے پیچھے چلتے. تو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنا, اس کے بارے میں پلان بنانا. پہلے تو ایک بات آپ سے عرض کروں, اپنے بچوں کے بارے میں پہلے سے فیصلہ کر لیا کرو اس کو بنانا کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو آپ فیصلہ کرو گے بنے گا بھی وہی, سوچتا کچھ ہے انسان بنتا وہ کچھ ہے. لیکن جب آپ ایک سوچو گے تو کم از کم 50% تو اس میں کامیابی ہوگی نا کہ نہیں, یا نہیں ہوگی. آپ کے مثال کے طور پر معذرت کے ساتھ 10 بچے تھے, معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں, 10 بیٹے تھے آپ کے. آپ نے 10 بیٹوں کے بارے میں سوچا کہ پہلے والے کو یہ بنانا ہے, دوسرے والے کو یہ بنانا ہے, تیسرے والے کو یہ بنانا ہے, چوتھے والے کو یہ بنانا ہے. تو جو آپ نے سوچا ہوا تھا 5 تو کم از کم بن جائیں گے نا. ویسے 5 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے رکھیں بھائی. 5 پہ تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اللہ آپ کی ساری محنتوں کو برباد کر دیں. کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت دکھا دیتے ہیں کہ ہدایت تمہارے نہیں میرے ہاتھ میں. لیکن اللہ کا قانون کیا ہے کہ تربیت کی فکر کرو گے تو تربیت اچھی ہوگی. قانون یہی ہے, کبھی اس کے خلاف ہو جاتا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا, وہ بھی ایک, باقی نہیں بگڑے. اور ابراہیم علیہ السلام کے سارے بیٹے سدھر گئے. اسماعیل علیہ السلام بھی اور اسحاق علیہ السلام بھی. پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یہ سارے سدھرے ہوئے تھے جن سے اللہ نے بڑا کام لیا ہے. اور ان کی تربیت میں یعقوب علیہ السلام کا, اسحاق علیہ السلام کا بہت دخل ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت بھی بچوں کو نصیحت کرتے کرتے گئے ہیں دنیا سے. اذ کنتم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب یعقوب پر موت کا وقت آیا. تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی, اے میرے بیٹو ماحول تو سارا بت پرستی کا چل رہا ہے. جس علاقے میں ہم رہتے ہیں, جس ملک میں ہم رہتے ہیں, وہ تو سارے کافر بستے ہیں. مصر میں تھے نا, یہاں تو سارے غیر مسلم ہیں. تو تم بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد کہیں مذہب کو چھوڑ تو نہیں دو گے. جو لوگ یورپ امریکہ میں رہتے ہیں ان سے خاص طور پہ کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کی فکر ایسے کرو جیسے یعقوب علیہ السلام نے کی, ورنہ آپ کے بچوں کا ایمان جائے گا. بچے مسلمان نہیں رہیں گے. کیونکہ اس وقت بھی مصر کی حکومت سارے کیا تھے, کافر تھے. صرف یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی نسل مسلمان تھی. تو وہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ساری زندگی جس ایمان کی میں فکر کرتا رہا تو ایسا تو نہیں میرے مرنے کے بعد اس کو چھوڑ دو گے, تم بھی ماحول سے متاثر ہو جاؤ گے. ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کس کے مذہب کو پہ چلو گے, کس کو خدا مانو گے. قالوا نعبد الہک, کیسے پیارے الفاظ ہیں. یہ سکھایا کرو اپنے بچوں کو. سب سے پہلے جس نے اپنے بچوں کو اللہ سکھا دیا نا, باقی چیزیں انشاءاللہ سکھانا آسان ہوگا. اور جس نے اپنے بچوں کو مذہب نہیں سکھایا سب سے پہلے, باقی چیزوں کا سکھانا بڑا مشکل ہے پھر. کیونکہ بچے کے دل میں اللہ کا خوف پہلے آئے گا, والدین کی اطاعت پھر اس کے بعد آئے گی. گوروں سے یہی تو بڑی غلطی ہوئی ہے, ورنہ وہ تہذیب میں اور ڈسپلن میں وہ تو ہم سے بہت آگے ہیں. ان سے سب سے بڑی غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا.
ڈکشنری سے مراد جو روز مرہ استعمال ہونے والی ڈکشنری ہے. اب وہ ڈسپلن، قانون اور لائن میں، قطار میں، اور ملک سے محبت سب کچھ ہو گیا ان کے ہاں، مگر خونی رشتے ختم ہو گئے. کیونکہ خونی رشتوں کو جوڑنے کے لیے اللہ کا خوف چاہیے. محبتیں ختم ہو گئیں، کتوں سے محبت ہو رہی ہے اور انسانوں سے نفرت ہو رہی ہے. ابا کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے بھائی؟ اللہ سکھانا ہے، اللہ. اور اپنے عمل سے بھی، اپنی زبان سے بھی. عمل سے کیسے سکھانا ہے؟ کہ جب اللہ کا کوئی حکم مخلوق کے حکم سے ٹکرا رہا ہو اور بچے کو، بچہ دیکھ رہا ہو کہ دیکھیں اب ابا کیا کریں گے ہمارے، تو آپ نے اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے. بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. بلکہ یہ سکھا دیں کہ اگر میں نے بھی تمہیں ایسی بات کا حکم دیا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، بیٹا تم نے میری بات نہیں ماننی ہے. یہ آپ نے اس کو باور کرا دیا نا، تو آپ کی بھی باتیں مانے گا. پھر وہ سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے. تو یہاں عقل کو استعمال کرنا ہے، غور کرنا ہے، مشورہ لینا ہے علماء سے، جو بھی ان چیزوں کے ماہر ہیں ان سے مشورہ لینا ہے کہ بھئی کیا کروں میں اولاد کی تربیت کے لیے. بعض لوگ سختی کرتے ہیں تو سخت پیٹتے چلے جا رہے ہیں، صبح شام ایسے مار رہے ہیں جیسے پتہ نہیں. اور بعض نرمی کرتے ہیں تو اتنی نرمی کہ وہ کسی بات پہ کچھ کہتے ہی نہیں ان. اور بعض سختی اور نرمی دونوں سے کام لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سختی کہاں کرنی ہے اور نرمی سے کام کہاں لینا ہے. بچہ رو رہا ہے تو سختی نہیں کرنی، رونے دو اس کو. ایک خاتون کا فون ہے، میرا بچہ بہت رو رہا ہے، میں کیا کروں؟ بہت رو رہا ہے. میں نے کہا وہ کچھ نہیں کرے، آپ کریں. میں یعنی بچے کے ساتھ میں کیا کروں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہ کریں، یہ والا کام کریں آپ، رونے دیں. رونے سے بچے کے پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں. حقیقت ہے. رونے سے کیا ہوتا ہے؟ بول لو نا. بچہ پیدا ہی روتا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ نہ روئے تو اس کا مطلب مرا ہوا ہے. بچہ جب پیدا ہوا اور نہیں رویا تو یہ خوشی کی بات ہے یا خطرناک بات ہے؟ خطرناک بات ہے. یہ کیوں نہیں رو رہا؟ اس کا دل کا کوئی مسئلہ ہے. تو بچے کے ساتھ تو رونا اس کا، یہ تو اس کے لوازمات میں سے ہے. اور بچہ جب روتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، میں جب تہجد کی نماز پڑھتا تھا اور میرا چھوٹا بچہ روتا تھا تو نماز میں مجھے اور مزہ آتا تھا. ہم کہتے ہیں ایکچولی میں ڈسٹرب ہوتا ہوں بچوں کے رونے سے، پریشان ہو رہا ہوں میں، تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، ختم ہو گئی. جو بچے کا رونا نہیں برداشت کر سکتا وہ آگے پھر زندگی کیسے گزارے گا؟ انسان کی زندگی میں صرف پھول تھوڑی ہیں. جس آدمی میں برداشت کی قوت نہیں ہے، جس عورت میں برداشت کی قوت یا جس مرد میں برداشت نہیں، وہ دنیا کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ بس سو سکتا ہے. سلاتے رہو اور چائے پلاتے رہو اس کو، سلاتے رہو، چائے پلاتے رہو، سلاتے رہو، پھر سٹے پہ آ جائے گا، تھوڑے دنوں میں سگریٹ پہ آ جائے گا. ابھی ایک اور چیز مارکیٹ میں آئی ہے، وہ عجیب سا نام ہے، مجھے تو پہلی دفعہ کل سنی. ایک لڑکے نے بتایا کہ یار میں وہ نشہ کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ کرسٹل کچھ اس طرح کر کے، شیشہ. میں سمجھا، میں نے کہا یہ شیشہ کیسے کھا رہا ہوگا، اللہ بچائے. کسی نے بتایا بھائی یہ تو ہیروئن سے بھی اوپر کی چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں ٹینشن سے نہیں پیدا ہوئیں، یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ میں قوت برداشت آپ نے خود ختم کر لی. تو اب آپ ذرا ذرا سی باتوں سے کس میں آ جاتے ہو؟ ٹینشن میں آ جاتے ہو. گورے نہیں پالتے بچوں کو اسی وجہ سے. بچے ہوں، روئیں دھوئیں، ہنسو، کوئی بات نہیں، چلتا ہے، ہوتا ہے. بچہ ہے تو روئے گا نا، ہنسے گا بھی. ہنستا ہوا کتنا اچھا لگتا ہے بچہ. تو وہ بچہ جب ہنستا ہے نا تو رونے سے جو اس نے ٹینشن دی ہے وہ ساری ٹینشن اس کی ہنسی ختم کر دیتی ہے. اس لیے جن گھروں میں بچے ہوتے ہیں ان لوگوں کو ٹینشنیں کم ہوتی ہیں. آپ سروے کر کے دیکھ لیں، ان کی لائف کو دیکھ لیں، وہ زیادہ خوش و خرم نظر آئیں گے. تو بچہ جب رویا کرے، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں نماز پڑھتا تھا تو بچہ روتا تھا تو نماز میں اور زیادہ مزہ آتا تھا. کیوں مزہ آتا تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ بچے اللہ نے دیے ہیں، ان کو پالنے کا حکم اللہ نے دیا، اور یہ کمزور بھی ہیں. کمزور کو پالو، اس کی خدمت کرو، اس کے تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ طاقتور کو تو کی تو خدمت کرنی پڑتی ہے.
SHO صاحب آ جائیں اور بولیں یار یہ پانی کا کین اٹھا کے یہاں سے وہاں کر دو, سب اٹھائیں گے. بچہ جو ہے نا, وہ بچہ معصوم ہے, رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, تو آپ نے اللہ کی خاطر اس کو رکھا ہوا ہے, عیدی سینٹر میں جمع نہیں کرا رہے آپ اس کو, تو اللہ کو مزہ آئے گا, اللہ کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھو میری مخلوق کو یہ پال رہا ہے, کل ہمیں بھی کسی نے پالا تھا, کیا خیال ہے اگر ہمارے والدین بھی کہتے ہیں کم بخت نہ نماز پڑھنے دیتا ہے نہ روزہ رکھنے دیتے ہیں, اٹھا کے پھینکو اس کو, کسی کے حوالے کر دو, تو ہم یہاں ممبر پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے بھائی, عیدی سینٹر میں کہیں کونے کھانچے میں اللہ معاف فرمائے پڑے ہوئے ہوتے. تو ہمارے ماں باپ نے جب ہمیں پال لیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو خوشی خوشی پال لیں. اور ایک بات یاد رکھو, بچہ جتنا روتا ہے نا اتنا تکلیف میں نہیں ہوتا, وہ بچوں میں شعور کم ہوتا ہے, شو زیادہ کرتا ہے وہ, تکلیف اتنی نہیں ہوتی اس کو. بچوں کو تو تکلیفوں کا احساس ہی نہیں ہوتا, کتنے تیز بخار ہوتا ہے بچوں کو, مگر وہ احساس نہیں ہوتا ان کو, ان میں شعور نہیں ہے. شعور یعنی محسوس کرنے کی جو ہے نا, یہ دکھ اور خوشی کو محسوس کرنے کی صلاحیت ان میں زیادہ نہیں ہوتی. اللہ کی ایک رحمت ہے. جیسے جانور میں شعور کم ہوتا ہے, اس کو تکلیف کا اتنا ہے, جیسے جیسے آپ کی عمر زیادہ ہوگی آپ میں حس بڑھتی چلی جائے گی, پھر چھوٹا سا غم بھی آپ بہت پریشان ہوتے ہیں اور چھوٹی سی خوشی سے بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں آپ. بچوں میں اتنا نہیں ہوتا, تبھی بچہ ایک ایسے رو رہا ہوتا ہے ایک تھوڑی دیر پہلے کہ آپ لگیں گے کہ اس سے زیادہ غم دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں, اور آپ تھوڑی سی شکل اپنی بگاڑ لیں, آنکھیں یوں نکال لیں, تو بچہ کہہ کے مار کے ہنسنا شروع ہو جائے گا. کہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب یہ ایسا رو رہا تھا جیسے اس سے زیادہ کوئی دنیا میں دکھ ہی نہیں ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو گیا, ایک دم ہنس رہا ہے. ہاں کوئی بیماری آ گئی خدا نخواستہ, کوئی اس کو تکلیف ہے, اس کا تو علاج کرنا چاہیے, وہ عام نارمل رو رہا ہے تو رونے دیں. اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو, علمی بات ہے, جو بچے زیادہ روتے ہیں نا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ان کو فیڈ کرانے والی ماں ہے وہ چائے زیادہ پیتی ہے. یہ جنرل نالج کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو. جو مائیں ہیں جو چائے زیادہ پیتی ہیں وہ جب بچوں کو فیڈ کراتی ہیں تو وہ کیفین بچے کے خون میں جاتی ہے, اور چھوٹا سا بچہ اس کیفین کو برداشت نہیں کر پاتا, نقصان ہوتا ہے, پھر وہ چسکا بھی لگ جاتا ہے اس کو کیفین کا, چائے کا. پھر چائے نہیں ملتی نا چھوٹے بچے کو, وہ پھر ضرورت سے زیادہ چیختا ہے. تو اس لیے فیڈ کرانے والی ماؤں کو چائے نہیں پینی چاہیے, سمجھ رہے ہو, اگر بہت ہی زیادہ مجبوری ہے تو تھوڑی کر دیں اور ایک ٹائم کر دیں, اول تو نہ پئیں. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عقل استعمال کرنے کا حکم دیا وہاں ہم عقل استعمال کریں گے, اولاد کی تربیت میں, اپنی صحت کا خیال کرنے میں, اپنے کاروبار کو وسعت دینے میں. میں نے دیندار لوگوں کو بزنس کرتے ہوئے دیکھا ہے, وہ جتنے نالائق معذرت کے ساتھ ہوتے ہیں کاروبار میں, اتنے دنیا دار لوگ نالائق نہیں ہوتے. سب کی بات نہیں کر رہا. ایک صاحب ہیں, کمپیوٹر کی دکان ہے ان کی, آپ لوگ پہنچ نہ جائیں وہاں تک اس لیے زیادہ نہیں آگے جاتا, بس اللہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں. ایک اور صاحب ہیں, ان کا جو کاروبار ہے نا سارا انٹرنیٹ کا ہے, یعنی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر دو, یہ ڈرائیور انسٹال کر دو, وغیرہ وغیرہ, یہ سارے کام ہیں. انہوں نے نیٹ رکھا ہوا ہے بہت تھکا ہوا, یعنی اگر کوئی کسٹمر ان کے پاس آتا ہے کہ بھئی یہ ونڈو انسٹال کر کے دے دیں آپ, تو نیٹ جو ہے نا جو انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ ونڈو انسٹال اگر وہ آدھے گھنٹے میں ہوتی تو ان کے پاس 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کے انسٹالیشن میں. بفرنگ ہی ہوتی رہتی ہے, گھومتا رہتا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ذرا انٹرنیٹ پہ پیسے خرچ کر لو, 4-5 ہزار روپے والا پیکج لے لو. تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے نا یہ. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو کسٹمر ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے گی. 6 گھنٹے میں ایک کام ہو رہا ہے اور وہ کسٹمر بھاگ بھی رہا ہے, اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا. لیکن سوچتے نہیں ہیں, کیونکہ دیندار طبقے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ چاہے گا تو اسی بفرنگ کے ساتھ ہی, وہ جب نیٹ پہ جب بفرنگ ہوتی ہے نا یوں گھوم رہا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کا دماغ بھی اسی حساب سے گھومنا شروع کر دیتا ہے. حد ہوتی ہے بھائی, بس کر بھائی, آگے چل. وہ یہاں تک پہنچی ہوئی انسٹالنگ 14 پر, تو 1 گھنٹے کے بعد بھی وہ 14 پر ہی رہے گی.
پھر یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ نیٹ کہیں بند ہو گیا یا چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا. یہ سب کی بات ہے, کسی ایک خاص کی بات نہیں کر رہا میں. اول تو پوری قوم کا یہی حال ہے. بھائی کاروبار پہ تو پیسے خرچ کر دو کم از کم, اس میں تو تمہیں ریٹرن ہو رہے ہیں پیسے, سوچتے ہی نہیں ہیں, ہلتے ہی نہیں ہیں اپنی جگہ, اور اس کو پھر توکل سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر کیا ہے, اعتماد ہے, توکل ہے. اللہ ہے جو کھلاتا ہے, اللہ ہے جو پلاتا ہے. واقعی اللہ ہے جو تم جیسے نالائقوں کو بھی کھلا رہا ہے, ورنہ سزا یہ ہونی چاہیے تھی کہ تم لوگوں سے نوالا چھین لیا جائے. اللہ تو ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن اگر تم یہ نالائقی نہ کرتے تو اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ کھلاتا. تو دیندار آدمی کو بھی چاہیے کہ اپنی دکان ٹائم پہ کھول لیا کرے, ٹھیک ہے نا, کسٹمر سے تمیز سے بات کر لیا کرے. ایک ڈاکٹر ہیں میدے کے اسپیشلسٹ, نام نہیں بتاؤں گا میں, بہت رش ہوتا ہے ان کے پاس. ہمارے کوئی عزیز تھے, ان کا میدا بہت عرصے سے خراب تھا, تو وہ مجھے لے گئے اپنے ساتھ کہ یار ہم نے ایک ڈاکٹر کی بڑی تعریف سنی ہے, بڑی اللہ نے شفا رکھی ہے ان کے ہاتھ میں. ہم نے کہا چلو چلتے ہیں. جب گیا میں ان کے ساتھ ویسے ہی چلا گیا میں دیکھنے کے لیے, تو واقعی ڈاکٹر کے پاس بڑا رش تھا. ٹوکن آپ 3 بجے لوگے تو آپ کی باری 8-9 بجے تک آئے گی, اور ڈاکٹر صاحب کی فیس بھی تگڑی تھی. تو میں ان صاحب کے ساتھ کلینک میں گھس گیا. میں نے کہا دیکھوں یہ ڈاکٹر اتنا مشہور کیوں ہے. پتہ یہ چلا کہ جیسے عام میدے کے اسپیشلسٹ ہیں یہ بھی ویسے ہی ہیں, لیکن یہ پیشنٹ کو ٹائم تسلی کے ساتھ دیتا ہے یاد, مریض کی بات پوری سن لیتا ہے. عام ڈاکٹروں کی عادت کیا ہے, مریض نے ابھی بولنا شروع نہیں کیا اور پہلے سے پین اٹھا کے کیڑے مکوڑے بنانا شروع کر دیے اس میں. وہ تو صرف میڈیکل اسٹور والے کی سمجھ میں آتا ہے نا کیا لکھا ہوا ہے, اس میں کوڈ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھ لو, ٹھیک ہے نا, کوڈ ہوتے ہیں کچھ ان کے. تو وہ کیا ہے کہ وہ تسلی سے کیا کر رہا ہے. اب افراتفری میں کیا ہوتا ہے, دماغ خراب ہونا شروع ہو رہا ہے نا, یار جلدی سے بات کرو, یار جلدی سے بولا, یار بولا کیا ہے, ٹھیک ہے نا, آتے خراب ہے نا, موشن ہو رہے ہیں نا, بولو نا. تو اس نے اپنے اوپر یہ مسلط کیا ہوا ہے کہ بھائی جب ایک پیشنٹ آ گیا تو آیا اپنی مرضی سے ہے, یہاں سے نکلے گا میری مرضی سے. آرام سے بیٹھ کے نا, میں نے اس کی اسٹائل دیکھا ہے, ایسے ہاتھ وہاں رکھ کے نا, پین رکھ کے ایسے بیٹھ گیا بالکل تسلی کے ساتھ. جی فرمائیے. اب اس کو بولنے دو, وہ نان اسٹاپ بولے چلے جا رہے, بولے چلے جا رہے, بولے چلے جا رہے, بولے چلے جا رہے, چپ کر کے سن رہے ہیں. حالانکہ اس میں باقی ساری باتیں فضول ہوتی ہیں, لیکن وہ سن رہے ہیں. پھر سننے کے بعد وہ مریض کو لٹاتے ہیں, ان کا پیٹ پہ ہاتھ مار کے چیک کرتے ہیں, تاکہ مریض کو یہ تسلی رہے کہ بھائی مجھے تسلی سے دیکھ لیا گیا ہے. یہ نفسیاتی اثر پڑتا ہے نا مریض پر. ڈاکٹر آپ کی بات پوری سن ہی نہیں رہا ہے, اور جناب آپ نے, اور ایسے ڈاکٹروں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. ایک قبلہ حکیم صاحب تھے, اللہ ان کی زندگی میں برکت دے, دعا کا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن بہرحال پھر بھی مسلمان کے لیے دعا کرنی چاہیے. ایک السر کا مریض ان کے پاس پہنچ گیا, قبلہ حکیم صاحب کے پاس. اب اس نے حکیم صاحب کو بتایا میرے پیٹ میں درد ہے, میرے یوں. حکیم صاحب نے دوا لکھ دی, حالانکہ وہ السر کے مریضوں کے لیے بہت سخت نقصان دہ دوا تھی. لیکن وہ ابھی بیچارہ منہ سے بولا ہی نہیں ہے کہ مجھے السر ہے, وہ تو اس نے آخر میں بولنا تھا نا. اور حکیم صاحب نسخہ لکھ کے اس کو پکڑا کے چل بھی نکل بدلی گلی سے. اب وہ آخر میں اس نے بولا مجھے السر ہے, وہ حکیم صاحب کو سنائی نہیں دیا کیونکہ وہ نسخہ پہلے سے لکھ چکے تھے. اب جب اس آدمی نے دوا کھائی ہے تو اس نے کہا حکیم کو زیادہ پتا ہوگا, اس نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں السر کا. وہ پہلی دوا سے جو زخم تھا وہ ہرا ہو گیا, ایک دم شدید تکلیف. تو یہ ہوتا ہے, ڈاکٹر بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں, سونا ہے نہیں اور لے کے دینا شروع کر دو. تو بھائی اب دیکھو اس ڈاکٹر نے کیا عقل استعمال کی نا, کہ میں اتنی مریض جو نمٹاؤں گا ایک تسلی سے, اگر ایک مریض پہ میں 10 منٹ دے دیتا ہوں تو اس سے میری عزت میں اضافہ ہوگا. کیا خیال ہے؟ اور پھر میں زیادہ فیس رکھ کے کما لوں گا لوگوں سے. دوسرا ڈاکٹر جو 100 پیشنٹ نمٹا کے جتنا کماتا ہے وہ میں 50 میں کما لوں گا, اور علاج بھی صحیح ہوگا. خود ڈاکٹر کو بھی تسلی ہوگی کہ میں نے غلط دوا تجویز نہیں کی ہے. اب آپ یہ مجھ پہ تجربہ نہ شروع کر دیں کہ مفتی صاحب سے ملنے آئیں گے تو 1 گھنٹہ وہ تسلی سے ہماری بات سنیں گے, ٹھیک ہے نا,
واضح ویسے بھی ہوتا ہے فون پہ، اب وہ پورے قصے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے. میں بھی تسلی سے سنتا ہوں، مگر اتنی تسلی سے نہیں جتنا وہ ڈاکٹر سن رہا تھا، کیونکہ ہمارے پاس جو رش ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے زیادہ ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو تو پیسے مل رہے ہیں نا، ہمیں تو صرف ثواب مل رہا ہے. کیا خیال ہے؟ تو ثواب میں اتنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ثواب صرف مل رہا ہو تو اتنے جو خدمت آپ کی کر دی نا، اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کرو. اور اس میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح فالتو آلتو باتیں بھی غور سے سننا شروع کر دیں تو جو کام کے لوگ ہیں وہ رہ جاتے ہیں. پھر سمجھ رہے ہیں نا، بہت سو کا کام کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بیچارہ وہ پھر اس کا نمبر آتا ہی نہیں ہے. تو یہ ہم نے یہ بھی عقل استعمال کر کے ترتیب بنائی ہے کہ بہت زیادہ نہیں. وہ ایک صاحب نے مجھ سے امریکہ سے فون کیا، وہ یوں ہوا تھا پھر یوں ہوا تھا پھر وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. تو میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ جو 1985 میں یہ ہوا تھا، آپ کا اس سے مسئلے کا کیا تعلق ہے آپ کے؟ تو جو مسئلے کی بات ہے نا وہ کریں نا. تو یہ اس لیے یہ بھی عقل سے سوچ کے ہم نے ایک چیز وضع کی ہے کہ بھائی بات تو سنیں گے تسلی سے، مگر اس تسلی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں شریعت نے واضح رہنمائی نہیں کی وہاں عقل کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو آخرت میں بھی ناکام اور دنیا میں بھی ناکام. میں بار بار صحت کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ صحت کو تو ہر شخص چاہتا ہے نا صحت بنانا. کیا خیال ہے؟ اس میں تو ہندو بھی، عیسائی بھی، سکھ بھی، مسلمان بھی سب چاہتے ہیں کہ صحت اچھی ہونی چاہیے. لیکن اس صحت کے بارے میں اپنے حالات دیکھ لیں کہ کیا ہم جو کھانا کھاتے ہیں عقل استعمال کر کے کھاتے ہیں کھانا؟ بولو نا بھائی. یہ جو آج کل کھانا کھایا جا رہا ہے دعوتوں میں، دنیا میں کوئی ڈاکٹر یا کوئی عقل ایسی ہے جو اس کی اجازت دیتی ہو کہ پہلے آپ نان اور تافتان کے ساتھ قورمہ کھائیں، پھر اس کے بعد آپ بریانی کھائیں، پھر اس کے بعد آپ کسٹرڈ کھائیں، پھر رسگلے کھائیں، پھر گلاب جامن بھی کھائیں، پھر اب تو میٹھے کی بھی درجنوں اقسام ہو گئی ہیں، پھر آئس کریم بھی کھائیں، پھر یہ ساری چیزیں کھانے کے بعد ایک ٹھنڈی ٹھنڈی کولڈ ڈرنک بھی پئیں تہ بٹھانے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ٹھنڈا پانی پئیں، اور پھر گھر آ کے ایک کپ چائے پئیں. کوئی دنیا کا ڈاکٹر بتاؤ، یہ کوئی دنیا کا سائنسدان بتاؤ یا کوئی حکیم بتاؤ جو یہ کہہ رہا ہو کہ یہ کوئی عقل والا کام ہے. جو قوم کھانے کے لیے بھی عقل استعمال نہیں کرتی تو وہ باقی چیزوں میں کیا عقل استعمال کرے گی؟ حالانکہ اس کا تو نقصان فوراً ظاہر ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی بلڈ پریشر کا مریض بنا ہوا ہے، ہر تیسرا آدمی ڈائلیسس پہ گیا ہوا ہے، اور ہر چوتھا آدمی جناب وہ دل کا مریض بنا ہوا ہے. اور جب یہ اٹیک وٹیک ہونا شروع ہوتے ہیں پھر سارے لائن پہ آ جاتے ہیں. پھر ایک دم تو اٹیک ہونے سے پہلے کر لو گے تو اٹیک سے اللہ حفاظت کر لیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ شوگر کی پلاننگ پہلے سے کر لو گے کہ یار ہر ایک کو شوگر ہو رہی ہے 50 سال میں، تو میں 30 سال کے بعد ہی سوچنا شروع کر دوں کہ مجھے شوگر نہ ہو. اور ایسے لوگ بھی ہیں اگرچہ کم ہیں. ایک صاحب تھے سعودی عرب میں انتہائی موٹے تازے، وہ میں ورک شاپ کرواؤں گا نا، اس میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا ان کی انشاءاللہ. بہت موٹے تھے. وہ کسی کمپنی میں گئے کوئی مشورہ دینے کے لیے، کوئی پلاننگ بتانے کے لیے نا، تو وہ کمپنی میں بھگا دیا. انہوں نے کہا یہودیوں کی تھی شاید، مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے، سرسری سی جو یاداشتیں رہ گئی وہ بتا رہا ہوں. تو ان کو نکال دیا، بولے جاؤ. انہوں نے کہا جو آدمی اپنے باڈی کو مینج نہیں کر سکتا وہ ہماری مینجمنٹ ہمیں کیا سکھائے گا. تو یہ بات ان کے دل پہ اثر کر گئی. ابھی تک ان کو اٹیک ہوا نہیں تھا، ورنہ یہ بات سنتے نا تو ایک اور اٹیک ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا یار یہ تو پھر وہ صحت بنائی اس نے، اور وہ پگھل کے مختصر ہو گئے، اور بڑی ایکسرسائز کی، کھانے پینے پہ کنٹرول کیا. تو ان کو ڈاکٹر جو شوگر کا اسپیشلسٹ تھا اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو 5 سال کے بعد شوگر ہونے والی تھی، آپ نے شوگر کو 20 سال پیچھے دھکیل دیا ہے. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ یعنی اس کی تو پہلے سے ٹیسٹ کیے ہوئے تھے نا. آپ کو 4 سے 5 سال میں شوگر کا ہونا یقینی تھا جو آپ کا لائف سٹائل تھا. اب جو ہم نے آپ کا ٹیسٹ کروایا اس سے پتا چلا کہ کم سے کم 25 سال لگیں گے شوگر ہونے میں. یعنی اگر ہوئی تو 25 سال کے بعد ہوگی، 25 سال سے پہلے نہیں ہو سکتی. تو عقل استعمال کی تو ہو گیا نا کام. اب وہ اعتدال سے مٹھائی بھی کھا سکتا ہے، لڈو بھی کھا سکتا ہے، کھجور بھی کھا سکتے ہیں، اور اگر ہو جاتی ساری چیزیں چھوڑ جاتی.
تو کھانے میں عقل استعمال نہیں کرتے، باقی چیزوں میں، سونے میں تو کرتے ہی نہیں ہے. سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں پڑے ہوئے، پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے. جاگ رہے ہیں تو پاگلوں کی طرح جاگ رہے ہیں، بیٹھے ہیں پوری پوری رات جاگ رہے ہیں. تو جہاں اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عقل استعمال کریں، وہاں ہمیں عقل استعمال کرنی پڑے گی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنت عقل مندوں کے لیے بنائی ہے، پاگلوں اور بے وقوفوں کے لیے نہیں بنائی ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، فرمائے اس کائنات میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، احمقوں اور بے وقوفوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ جنت کس کے لیے سجا رہا ہے؟ اللہ عقل مندوں کے لیے. عقل مند سے مراد وہی جو دو قسمیں میں نے بتائی تھی نا، اس میں دوسری قسم جو عقل کا استعمال کرتے ہیں. یہ وہ عقل نہیں جو بادام کھانے سے آتی ہے، وہ تو سب میں ہی آ جاتی ہے. بادام کھانے سے دماغ تیز تو ہوتا ہے، مگر عقل کو استعمال کرنے کی صلاحیت جبھی بڑھے گی جب آپ کرو گے. ایک آدمی پراٹھے کھا رہا ہے اور دیسی گھی کھا رہا ہے، اس کے بازو مضبوط ہو گئے، تو مضبوط ہونے سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ آپ اس کو استعمال بھی کر رہے ہو. تو عقل کا استعمال کرنا جو ہے نا، یہ بہت اہم چیز ہے. لوگ بادام پہ زیادہ زور لگاتے ہیں، عقل کو استعمال کرنے پر زور نہیں لگاتے. ایک آدمی بادام کھائے بغیر اگر عقل کا استعمال کرے گا تو وہ زیادہ عقل مند بن جائے گا بنسبت اس کے جو بادام تو صبح شام کھاتا ہے مگر عقل کا استعمال نہیں کرتا. اس کی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. جیسے دیکھو، ایک آدمی اپنے ہاتھ سے وزن اٹھائے اور ہاتھ کی طاقت کے لیے کھائے کچھ بھی نہیں، پھر بھی اس کے ہاتھ میں انرجی زیادہ پیدا ہو جائے گی، اس کا ہاتھ زیادہ طاقتور ہو جائے گا. جیسے مزدور طبقہ ہے، یہ کھاتا کچھ بھی نہیں ہے، محنت زیادہ کرتا ہے، اور آپ ہاتھ کو طاقت دینے کے لیے کھا رہے ہیں، دودھ بھی پی رہے ہیں اور جناب مکھن بھی کھا رہے ہیں، لیکن آپ اس سے وزن نہیں اٹھا رہے، تو سوائے ہاتھ میں چربی پیدا ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو مزدور طبقہ تو بیچارہ سوکھی روٹیاں کھاتا ہے، لیکن ہاتھوں میں طاقت کتنی ہوتی ہے. تو عقل جو بڑھتی ہے انسان کی، بادام کھانے سے بھی بڑھتی ہے، لیکن زیادہ بڑھتی ہے. بولو نا بھائی، میں مثال بھی تاکہ آپ کہیں نہ سمجھے کہ پتہ چل جائے عقل ہوتی کہاں ہے. یہ جو ہے نا، یہ اس میں توانائی بڑھتی کب ہے، اس کی صلاحیتیں بڑھتی کب ہیں؟ جتنا آپ اس کو استعمال کریں گے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پر بات کرنی ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے. اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے. اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں عقل استعمال نہیں کر رہے. کھانا کی مثال تو اس لیے دیتا ہوں، تو سب سے پہلے ہے صبح دوپہر شام رات، یہ سامنے آ رہا ہے ہمارے. کھا لیا، مدذل ہلا لیا، جو ملا کھا لیا، سب کچھ کھاتے چلے جا رہے ہیں، اور بالآخر ایک دن دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر جاتے. ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہوا تو صبح عورتیں آئیں وہ رونے کے لیے نا، ہائے تمہارے اب شوہر چلے گئے، ہائے کیسے مرے بہن، مرے کیسے. تو وہ قصہ سنا رہی ہے، بہن رات کو گھر آئے تھے، قورمہ کھایا، کہنے لگے بریانی ہے بچی ہوئی دوپہر کی. میں نے کہا ہے، کہا وہ بھی لے آؤ. پھر بریانی کھائی انہوں نے. کہنے لگے بیگم کسٹرڈ ہے. میں نے کہا ہاں کسٹرڈ بھی ہے. بہن بیگم وہ بھی لے آؤ، سوری بیگم وہ بھی لے آؤ. تو وہ تو اس کو بہن کہہ رہی تھی نا، بہن انہوں نے مجھے کہا کہ بیگم وہ بھی لے آؤ. اچھا پھر کیا انہوں نے کہا کہ بیگم وہ گاجر کا حلوہ بچا ہوا تھا صبح ناشتے کا، وہ ہے. تو میں نے کہا کیا آپ بچوں کو بھی کھا جاؤ گے، اتنا کھا رہے ہو، کچھ تو خیال کرو. تو کہنے لگے موت تو آنی جانی، موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. تو اتنا کھایا اتنا کھایا اتنا کھایا کہ پھر جو کھا کے سوئے ہیں تو صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھے. وہ بتا رہی ہے کہ پہلے میں سمجھی کہ واقعی سو رہے ہیں، اٹھ کیوں رہے. تو ایسا ہوتا ہے بھائی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی بیچارہ مر جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ زیادہ کھا کے ہی مرا ہے. بدگمانی کسی سے جائز نہیں ہے. موت کے بہت سارے اسباب، بعض لوگ ہر وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو صحت بنانے کا ہوتا ہے، مگر اللہ کا حکم آتا ہے اور بیٹھے بیٹھے انسان مر جاتا ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے موت ہے. یہ تو پھر اس پہ تو شہادت کا اجر ملتا ہے. حادثاتی موت بھی شہادت ہے، لیکن وہ جو اللہ کی طرف سے ہو اور جو آپ کی طرف سے ہوگی وہ شہادت نہیں ہے، وہ خودکشی ہے. سمجھ رہے ہو وہ کیا ہے؟ وہ خودکشی ہے. آپ غلط ڈرائیو کرتے ہوئے ٹکر مار کے ہلاک ہو گئے تو پھر خودکشی ہے. وہ آپ ٹرین سے غلط طریقے سے اترے، چلتی ہوئی ٹرین سے اب بھاگتے ہوئے مخالف سمجھے اتر رہے ہو، ٹرین کے نیچے آ گئے، تو یہ حادثاتی موت وہ والی نہیں ہے جس پہ شہادت کا اجر ہے. یہ آپ کی اپنی حماقت. تو اپنی حماقتوں سے نہ مرے. قدرت کسی کو مارنا چاہے تو اس سے آپ لڑ نہیں سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو آج یہ کسی نے پوچھا ہے کہ خواتین کا قبرستان میں جانا، خواتین کا قبرستان میں جانا مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے.
کبھی کبھار زندگی میں ایک آدھ بار اگر پردے کی پابندی سے چلی جائیں تو گنجائش ہے. باقی یہ جو میں نے آج بیان کیا ہے یہ تو چلتا رہے گا انشاءاللہ. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ مسلمان کو ہر چیز میں ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ آخرت اصل ہے. یہ جو میں صحت کی باتیں کرتا رہتا ہوں نا, تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چیزوں میں اتنا پڑ جائے انسان کے آخرت سے غافل ہو جائے. اب بعض لوگ باڈی بلڈنگ جوائن وہ کلب چلے جاتے ہیں, جم, سارا دن وہ بس یہی کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے, لاکھوں لاکھوں روپے اپنے اوپر لگا دیتے ہیں. یہ غلط ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے, تو اتنا زیادہ منہمک نہ ہو جائیں ان چیزوں میں کہ آپ عبادت سے رہ جائیں. یہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو باڈی اتنی بنائی جا رہی ہے اور اللہ سے غافل ہو رہے ہیں, تو یہ پھر قبر میں جا کے یہ باڈی ختم ہو جائے گی, اعمال رہ جائیں گے. تو جیسے جسم کو بنانے کی محنت کرتے ہیں اور کرنی چاہیے, یہ تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جسم کو بنانے کی محنت بھی فرض ہے, ضروری ہے, لیکن عمل کو بنانے کی محنت بھی اس سے زیادہ ضروری ہے. تو اتنا نہ ہو جائے کہ بالکل عمل سے غافل ہو جائیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں, ورزش کر رہے ہیں, جماعت سے نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تو میرے بھائی پھر وہ کافر بھی کرتے ہیں. وہ تو اولمپک کے کتنے بڑے بڑے کھلاڑی ہیں ان میں, تو پھر آپ وہی بن جاتے. تو پہلے اعمال پہلے ہے, اس کی فکر, اور پھر اپنی جسم کی بھی فکر کرنی ہے. میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں دونوں کی فکر نہیں ہوتی, اور بعض جو اعمال کی فکر کرتے ہیں وہ جسم کی فکر نہیں کرتے. دونوں کی فکر ضروری ہے, لیکن اگر دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہو تو پھر آخرت پہلے ہے, کیونکہ آخرت والآخرۃ خیر وابقا, آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی بھی رہے گی. جیسے آپ کے ماں باپ پہ کوئی آنچ آنے والی ہے, خدا نخواستہ کوئی دشمنی ہے, تو آپ سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ گے اپنے والد کو بچانے کے لیے. اس میں ہو سکتا ہے آپ کی جان بھی چلی جائے, تو جان تو گئی, لیکن آخرت بن گئی کہ نہیں بن گئی. اور ایسے موقع پہ اگر آپ بھاگ گئے تو آپ کی جان تو بچ گئی, چلے گئے ابا, ٹھیک ہے نا, لیکن ایسی جان بچا کے کیا کرنا ہے, مرنا تو ہے. آخرت میں ابا کو کیا منہ دکھاؤ گے, اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو مسلمان کو اصل جو اس کا ویژن ہے نا وہ کیا ہے, آخرت ہے. باقی سب چیزیں اس کے ذیل میں آتی ہیں. کہہ رہے ہیں دعا فرما دیں کہ میرے گھر کے جتنے لوگ ہیں وہ اللہ کے فضل سے مسئلے حل ہو جائیں, بچوں کی تندرستی, اور بھی دعائیں لکھی ہوئی. اللہ تعالیٰ سب کو سارے مسائل حل کرے. دل سے دعا انشاءاللہ.